نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة۔ آج میں آپ کے سامنے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جید صفات سالار نڈر جنگجو تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سیف اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ کی تلوار۔ تو اسلام لانے سے پہلے یہ کافروں کے سپہ سالار تھے، یعنی غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کو جو نقصان ہوا اس میں سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے بھی خالد بن ولید تھے، لیکن اس وقت اسلام نہیں لائے تھے۔ لیکن جب اسلام میں آ گئے تو اسلام کے سپہ سالار اور جرنیل بنے۔ اب اس کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کے رسول عشاء کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، تو خالد بن ولید نے جب قرآن کریم کی تلاوت سنی تو اس کا دل نرم ہو گیا کہ اللہ کے رسول قرآن پڑھ رہے ہیں اور پھر خالد سن رہا ہے، تو اس پڑھنے کی کیا تاثیر ہوگی کہ خالد بن ولید کا دل نرم ہو گیا۔ اور پھر اس نے عمر بن عاص، اس وقت وہ بھی مسلمان نہیں تھے، اس سے ملاقات کی تو اس کے دل میں بھی اسلام کا جذبہ تھا، تو اس نے کہا کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ تو پھر خالد بن ولید نے بھی حامی بھری، کیونکہ قرآن سن کر اس کا دل نرم ہو چکا تھا۔ تو اسی طرح عثمان بن طلحہ کے پاس گئے، یہ ان کا دوست تھا، تینوں اللہ کے رسول کے پاس گئے، اسلام قبول کر لیا۔ یعنی قرآن کریم کے سننے کی وجہ سے اس نے اسلام قبول کیا، دل میں نرمی آ گئی۔ پھر جب اسلام قبول کیا تو اسلام کا سپہ سالار بن گیا، یعنی اسلام کے لیے جنگ کرنے والا۔ پھر سیف اللہ کا لقب ملا، پھر اپنی جان کو قربان کرنے والا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک مومنین کے جان و مال کو ہم نے جنت کے بدلے خریدا۔ تو خالد بن ولید یعنی مالی اعتبار سے بڑے اونچے درجے میں تھے، پھر اس نے اپنا مال بھی دین کی خدمت میں لگایا، جان بھی نچاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ یعنی غلاف کعبہ ہر سال تبدیل ہوتا تھا، تو ایک سال پورا قریش مل کر اسے تبدیل کرتا، ایک سال خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تبدیل کرتے۔ یعنی اللہ کے دین کے لیے مال کو قربان کیا۔ اب شہادت کا جوش و تمنا تھا کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ کئی جنگیں اس نے لڑی، شہادت کی تمنا تھی، لیکن جو سیف اللہ کا لقب ملا تھا تو اسی لیے اس کے تقدیر میں یعنی اسے شہید نہیں کیا گیا۔ سیف اللہ کے لقب کی وجہ سے کہیں کافر یہ نہ کہیں کہ ہم نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا یا ہم نے اللہ کی تلوار کو گرا دیا، تو اسی لیے شہادت اسے نہیں ملی، لیکن شہادت سے بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کی تمنا تھی کہ میں شہید ہو جاؤں۔ پھر یہ کفار پر یعنی ان کا غلبہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ذات السلاسل یعنی ایک جنگ تھی، اس میں کفار پر اس نے خط لکھا۔ یہ ایران کی جنگ تھی، یعنی ایران میں ایک ہرمز شخص تھا جو بڑا مشہور تھا، اپنے علاقے میں بھی مشہور تھا، عرب اور عراق ہندوستان میں بھی مشہور تھا کہ یہ بڑا بہادر ہے۔ خالد بن ولید نے ایران کی طرف خط لکھا، یعنی اس خط میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی، حمد و ثنا کے بعد کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ پھر یہ لکھا کہ اللہ نے تمہارے درمیان خلل ڈال دیا، اور یا تو تم اسلام قبول کر لو، اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو جزیہ دے دو، اگر جزیہ نہیں دو گے تو ہم نے ایک ایسی لشکر تیار کی ہے جو اپنی موت کو اس طرح پسند کرتی ہے جیسے تم اپنے زندگی کو پسند کرتے ہو۔ انہیں موت سے زیادہ محبت تھی کہ ہم اللہ کے راستے میں کٹ جائیں، اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں۔ تو بہرحال اس غزوے کا نام ذات السلاسل تھا، کیونکہ ایران میں کچھ ایسے بھی فوج میں تھے کہ جنہوں نے اپنے پاؤں میں زنجیریں باندھی ہوئی تھی کہ آج ہم عرب کا مقابلہ کریں گے، ہم بھاگیں گے نہیں۔ لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، پہلے تو ہرمز کو قتل کیا، اس کے گردن کو الگ کر دیا، پھر اس کے بعد جب یہ جنگجو یہ سپہ سالار ان پر حاوی ہو گئے تو اس صورت میں یہ بھاگنے لگے، اور جنہوں نے اپنے پاؤں میں زنجیر باندھی تھی
وہ زنجیریں توڑ کے بھاگنے لگے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیری کو دیکھ کر کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے دلیر تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں خالد بن ولید کو مسلمہ بن کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کے لیے بھیجا، اس کے قتل کے لیے۔ تو جرنیل سپہ سالار ان کا سربراہ خالد بن ولید کو بنایا، وحشی نے اسے قتل کیا تو اس میں سپہ سالار خالد بن ولید تھے۔ تو بہرحال خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے تھے دین کی دفاع کے لیے، شہادت کی شوق کے لیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں یہ سپہ سالار تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے معزول کیا، پھر یہ سپاہی کے حیثیت سے بھی لڑنے لگے کہ میں اللہ کے دین کے لیے لڑتا رہوں، اللہ کے دین کے لیے شہید ہو جاؤں۔ لیکن اللہ نے اسے شہادت نہیں دی، لیکن وہ شہادت کے بڑے مرتبے پر فائز ہے کہ اس نے اس دین کے لیے قربانی کی، اپنا جان بھی لگایا، مال بھی لگایا۔ تو اس نے سودا کیا اللہ سے، جان بھی خرچ کی، مال بھی خرچ کی، پورے بدن میں اس کے زخم آ گئے اس شہادت کی تمنا میں۔ تو جو خط خالد بن ولید نے ایران کے اوپر لکھا تھا، آج وہی خط ابو عبیدہ جو فلسطین کا مجاہد ہے اس نے یہی خط دہرایا، جو خط خالد بن ولید نے بھیجا تھا وہی خط دہرایا کہ ہم نے بھی ایسے ہی لشکر تیار کیے کہ وہ اپنے موت کو پسند کرتی ہے جس طرح تم زندگی کو پسند کرتے ہو۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جنگجو اور سپہ سالار تھے کہ اللہ نے اسے صلاحیت اور طاقت اور بہادری دی تھی۔ تو ہمیں ان صحابہ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔